الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ولمزه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وقال جل شأنه أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والنبوة وآتيناهم ملكا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. محترم اسلامی بزرگوں، علماء دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، دینی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا بے حد فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں تمام امتوں میں سب سے افضل امت بنایا. انتم الاخرون الاولون یوم القیامہ، کہ دنیا میں برپا کیے جانے کے اعتبار سے تو تم آخری امت ہو، فیصلہ قیامت میں تمہارا پہلے ہوگا، جنت میں داخلہ پہلے تمہیں ملے گا. خیر امت کا لقب دیا کہ امتیں تو بہت ساری آئیں لیکن سب سے اچھی امت تم ہو. جب سب سے اچھی امت تم ہو تو تمہارے اخلاق بھی سب سے کریمانہ ہونے چاہیے، سب سے بہتر، ایک دوسرے کے خیر خواہ، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹا دینے والے، ایک دوسرے کے لیے دل میں کوئی کینہ کوئی بغض نہ رکھنے والے.
اپنے بھائی کے دکھ درد تکلیف اور پریشانیوں پر بلبلا اٹھنے والے، ان کی پریشانیوں کو محسوس کرنے والے، دوسرے کی خوشی پر خوش ہونے والے، اپنے مسلمان بھائی کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھنے والی امت، تب خیر امت کے لقب کے ہم اور آپ مستحق ہوں گے۔ اسی لیے ان تمام اخلاقی بیماریوں کا علاج اسلام نے کیا جو ایک معاشرے کو پنپنے، ترقی کرنے اور خوشگوار زندگی جینے لائق نہیں چھوڑتے۔ وہ بیماریاں جو اگر انسانوں کو لگ جائیں تو ان بیماریوں کے لگنے کی وجہ سے پورا معاشرہ بلبلانے لگتا ہے، اور دوائیں ان کا علاج نہیں ہے، ان کا علاج روحانی ہے، اور وہ روحانی علاج یہ کہ آدمی خود اپنے نفس اور ضمیر سے ان بیماریوں کو خود نکالنے کی کوشش کرے، اور اپنے دل کو اپنے مسلمان بھائی کے لیے آئینہ بنائے صاف، جس میں اس کا چہرہ اور اس کے بھائی کا چہرہ بالکل واضح نظر آئے، اس بھائی چارے کے بیچ میں کوئی میل، کوئی بال نہ نظر آئے۔ اسی لیے ان تمام نفسیاتی علتوں سے، بیماریوں سے اسلام نے منع کیا جو ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے نہیں دیتی۔ اور افسوس اس بات کا ہے کہ آج ہمارا معاشرہ انہی خرابیوں میں ملوث ہے۔ آج میں بات کروں گا حسد کی بیماری کی، اور حسد اگر اتنا برا نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ایک مکمل سورت حسد کے نام سے نہ اتارتا۔ حسد کی برائی کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ آخر سے پہلے والی سورت قرآن کی اس کا نام ہی حسد ہے۔ کیوں؟ حسد سے انسان کو حاصل کچھ نہیں ہوتا، وہ اپنا آپ جلاتا ہے، اپنی نیکیاں جلاتا ہے، اور اپنا نفس، اپنی نیکیاں سب جلاتا ہے، اور پاتا کچھ نہیں۔ اپنے کو جلانے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے بھائی کی نعمت کے چھن جانے کی تمنا کرتا ہے، اور نعمت دینے والا کون ہے؟ نعمت دینے والا اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ خود کو نعمت پانے کا مستحق نہیں بناتا، تنگ نظری کی انتہا ہے کہ اپنے بھائی سے نعمت کے چھن جانے کی تمنا کرتا ہے، کبھی تو اس آرزو کے ساتھ کہ وہ نعمت مجھے مل جائے، اور کبھی اس سے بھی بدتر ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے مجھے ملے نہ ملے میرے بھائی کے پاس سے جائے، اور کبھی اس سے بھی بدتر سوچ ہوتی ہے کہ وہ بھائی کے ہاتھ سے وہ نعمت چھن جانے کے ساتھ ساتھ وہ چاہتا یہ ہے کہ اس کا حال پہلے سے بھی ابتر ہو جائے۔ بے حد مذموم خصلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر، جس کو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ لوگوں کے سامنے پڑھی، کہتے ہیں کہ دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء۔ غور کیجئے، صحابہ کرام کے زمانے میں جن کے نفوس ایک دوسرے سے سب سے زیادہ ملے ہوئے، دل پاک، اللہ کے رسول کی تربیت کے نتیجے میں اللہ تبارک تعالیٰ خود فرماتا ہے وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، یاد کرو اس دن کو جب آپ لوگ ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دل میں ایک دوسرے کی الفت و محبت ڈال دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اس کی نعمت کے طفیل، اس کے فضل و کرم سے آپس میں بھائی بھائی بن بیٹھے۔ انصار جب مہاجرین ہجرت کر کے گئے، گھر بار، بیوی بچے ہر ایک میں حصہ لگانے کے لیے آمادہ، جان نیچھاور جس کو کرنا کہتے ہیں، کر دیا۔ یہ سب اسلامی اخوت تھی۔ آج خون کے رشتوں میں وہ اخوت، وہ محبت،
وہ اپنائیت نہیں ہے. کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا مقصد دنیا کو بنا لیا، آخرت فراموشی ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب امت کا یہ حال ہوگا کہ وہن اور کمزوری ان کے دلوں میں ڈال دی جائے گی تو امتیں سب ہمارے اوپر حاوی رہیں گی. جیسے آج ہیں امتیں حاوی رہیں گی، اور اس کی وجہ یہی رہے گی کہ ہم نے خود کو کمزور کر لیا ہوگا اپنے اعمال کی وجہ سے. حب الدنیا و کراہیت الموت. کمزوری کا جب مطلب پوچھا گیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ نے یہی بتلایا تھا، دنیا کی محبت اور موت کی ناپسندیدگی. کوئی نہیں چاہتا کہ ہم مر کر کے جائیں، لگتا ہے موت سے غافل ہیں ہم، اور یہ سب سے تلخ اور سب سے اٹل حقیقت ہے. جتنا فرار چاہو اختیار کر لو، موت آ کر کے رہنی ہے. اللہ کا اعلان ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. جھوپڑی میں رہنے والا بھی مرتا ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، اگر بہت حفاظتی انتظام والے، بہت عمدہ تعمیر والے اونچے اونچے برجوں میں، محلوں میں رہنے لگو تب بھی موت سے مفر نہیں ہے، آ کے رہے گی. اس موت کی تیاری ہر انسان کو اپنے لیے خود کرنی ہے. اس میں اس کا بیٹا، اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کے رشتہ دار اس کی کوئی مدد نہیں کریں گے، بلکہ معاملہ اس کے برعکس ہوگا. اللہ رب العزت فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ. کہ جس دن آدمی اپنے ماں باپ، اپنے بھائی، ماں باپ، بیٹے سب سے بھاگے گا، اپنی بیوی تک سے جو دنیا میں اس کی پناہ کا ٹھکانہ تھی، گھر آ کر کے وہ دنیا کے سارے کاموں سے تھک کر کے گھر میں آ کر کے پناہ اور سکون حاصل کرتا تھا، سب سے بھاگے گا. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. ہر دن، اس دن ہر ایک انسان کو ایک ایسا معاملہ پیش ہوگا جو اس کو دوسرے سے غافل کیے ہوگا. کوئی کسی کی خبر لینے والا نہیں ہوگا. بیٹا بیٹے کے سامنے باپ گڑ گڑائے گا، بیٹا ایک نیکی کم پڑ رہی ہے، بس ایک نیکی دے دو تو میرا کام آسان ہو جائے. بیٹا کہے گا ابا جان دنیا میں مانگا ہوتا میں نے دے دیا ہوتا آپ کو، لیکن آج تو ہر ایک کو اپنی پڑی ہے، آج میں آپ کی کوئی مدد نہیں کرتا. آپ کا خون دنیا میں جس کے آنے کی وجہ آپ، وہ آپ کی ایک نیکی سے مدد نہیں کرے گا. اس دن کی کتنی تیاری ہے. ایک صحابی آئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ متی الساعہ، اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی، کب آئے گی قیامت؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی جواب دینے کے بجائے سوال کیا تھا کہ ما اعددت لها، تیاری کیا ہے قیامت کی، تیاری بتاؤ. قیامت تو جب آنی ہے آئے گی ہی، اپنی تیاری بتاؤ کیا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ میں نے بہت زیادہ نیکیاں تو نہیں کی ہیں، لیکن میں اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے جنت میں قیامت کے دن. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جتنی خوشی اللہ کے رسول کی زبان سے ہمیں یہ حدیث سن کر ہوئی تھی، اس سے پہلے کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی. ہم اور آپ اپنے گریباں میں جھانک کر کے دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کتنی محبت رکھتے ہیں. اللہ اور رسول کی محبت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے فرائض کی، اللہ کی ڈیوٹی پوری کی جائے. پنجگانہ نمازیں اور جتنے حقوق آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیے ہیں ان کی ادائیگی کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان کے احکام کی پیروی کیجیے، جو اعمال ان کو پسند تھے ان کو بجا لائیے، اور
سنت کے خلاف کوئی قدم اٹھنے نہ پائے، اس کی فکر کیجئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے متبع سنت تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدینہ میں جس جگہ آپ کسی ضرورت کے لیے بیٹھے ہوں، جا کر کے وہاں بیٹھ جاتے تھے۔ صحابہ پوچھتے کہ یہ کیا ہے، ان کے ساتھی پوچھتے، ساتھ لگے لوگ کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہا میں نے اللہ کے رسول کو یہاں بیٹھتے ہوئے دیکھا تھا، میں بیٹھ رہا ہوں۔ یہ اتباع کا حال تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وعظ کرتے ہوئے مسجد میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں اللہ کے رسول وعظ کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلتا ہے اجلس، وہ عام تھا بیٹھ سب کے لیے، انہوں نے دروازے پر سنا، وہیں بیٹھ گئے۔ بلایا اللہ کے رسول نے، یہاں وہاں کیوں بیٹھ گئے؟ کہا کہ آپ نے کہا اجلس میں بیٹھ گیا، کہ آپ کے منہ سے حکم نکلا ہے کہ آپ بیٹھ جائیے، میں بیٹھ گیا مسجد کے دروازے پر۔ تو کہا کہ آپ یہاں تشریف رکھیے، وہ میں نے جن کے لیے کہا تھا وہ یہاں بتلایا ہوں۔ یہ اتباع کا جذبہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اتباع۔ صحابہ کرام کی باہمی الفت ان کو بھائی بھائی بنا لے گئی۔ ایک مثالی معاشرہ دنیا نے دیکھا، انہی تعلیمات کو اگر ہم اپنی زندگی کا دستور بنائیں، طریقہ بنائیں، سلیقہ زندگی بنائیں، تو ہم بھی آپس میں اتنے ہی میل ملاپ اور محبت سے رہ سکتے ہیں۔ ایثار کا جذبہ، قربانی کا جذبہ، اپنے بھائی کی خیرخواہی کا جذبہ۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الدین والنصیحہ، دین خیرخواہی کا نام ہے۔ پوچھا گیا کس کے لیے؟ کہا اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، مسلمانوں کے ائمہ کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے۔ عام مسلمانوں کے لیے خیرخواہی کیا ہو سکتی؟ اس کی ترقی کے تمام راستے سوچنا اور اس کے برے وقتوں میں اس کے کام آنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ تم اپنے بھائی کو اس کی سواری پر چڑھا دو، یہ تمہارا بہت بڑا کار ثواب ہے، نیکی ہے بہت بڑی۔ اس کی تجارت میں اس کی مدد کر دو، بہت بڑا کار ثواب ہے۔ کسی بے روزگار کو اور بے ہنر انسان کو ہنر سکھلا دو، اس کو برسر روزگار کر دو، بہت بڑا تمہارا احسان ہوگا اس کے اوپر۔ آدمی کو اس کی سواری پر سامان لادنے وغیرہ میں مدد کر دو، بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ کچھ نہ کر سکو، ہم سے یہ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کے وسلم نے بہت بڑی بات کہی، غور کی بات ہے۔ کچھ نہ کر سکو، اپنی ذات کی اذیت سے خود کو اور دوسروں کو بچا کے رکھو۔ میری ذات سے نہ مجھے تکلیف ہو نہ کسی سے، اس کا خیال رکھ لو۔ خود آپ پر آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا، کسی اور پر نہیں، خود آپ پر آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا۔ غور کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، کف شرک عن الناس تکون صدقۃ منک علی نفسک، تمہارے جانب سے خود تمہارے اوپر بہت بڑا احسان ہوگا۔ اپنی ذات کی برائیوں سے اپنے کو اور دوسروں کو بچا لو۔ اسی لیے اس چھوٹی سی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو برائیوں کی طرف نشاندہی کی تھی کہ دونوں پنپنے نہ پائیں۔ پہلی حسد ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لیے بھی مٹی سنوائی تھی۔ ابلیس نے دیکھا، کہا لگتا ہے اللہ بہت بڑی مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ پتلا بنا، گھوم پھر کے دیکھا، کہا اس کا اور میرا لگتا ہے کوئی بہت بڑا معاملہ ہوگا۔ اللہ نے روح پھونک دی، جنت میں داخل کیا، ساری چیزوں کے نام سکھلا دیے، سارے فرشتوں سے آدم کا سجدہ کروا دیا۔ جب حکم ہوا تو یہیں سے غرور اور حسد نے ابلیس کو بہکا دیا۔ غرور نے اور حسد نے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ خود رائی، خود بینی، اپنا آپ بڑا جاننا، دوسرے کو اپنے سامنے حقیر اور کمتر جاننا۔ انا خیر من، فوراً کہتا ہے ابلیس میں تو اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے اٹھے اسے مٹی سے پیدا کیا ہے، مٹی چھوڑ دو نیچے گر جاتی ہے، آگ جلا دو اوپر اٹھتی ہے، میں تو بہت بلند ہو گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ
کی وعید نازل ہوتی ہے اس پر، فخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، جنت سے نکل جاؤ. ابلیس کو بھی نکالا گیا، اور پھر ابلیس کو بہکانے کے نتیجے میں، ابلیس کے بہکانے کے نتیجے میں آدم علیہ السلام کو بھی جنت سے نکالا گیا اور دنیا میں اتارا گیا اللہ کا نام لینے کے لیے. یہ برائی جو ابلیس سے شروع ہوئی آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا بھی پیچھا نہیں چھوڑتی ہے. حابیل اور قابیل کا قصہ قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ بیان کرتا ہے. جب قابیل اپنے بھائی حابیل سے کہتا ہے لاقتلنک، مار ڈالوں گا میں تجھے، چھوڑوں گا نہیں، اور قتل کر ہی دیتا ہے. مختصراً یہ تو تمام قتل جو دنیا میں ہوں گے، سارے مقتولین کے گناہ کا وبال اس پر بھی پڑے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ، پہلا انسان ہے جس نے قتل کیا. دنیا میں قتل کو رواج دینے والا قابیل ہے. دنیا میں جتنے ناحق قتل ہوں گے سب کے گناہوں کا وبال اس کے اوپر جائے گا. اسی حسد نے یہود اور نصارہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے باز رکھا، روک دیا، نہیں ایمان لائے وہ. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ اعلان کیا ہے کہ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. ہرگز بھی یہ یہود اور نصارہ آپ کے دین کی پیروی نہیں کریں گے، آپ سے خوش نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کے مذہب کی باتیں ماننے لگیں. جب آپ ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگیں گے وہ آپ سے بہت خوش کہ یہ بندہ میری ہاں میں ہاں ملانے لگا جو اللہ کی نبوت اور رسالت دیا گیا ہے. آپ ان سے اعلانیہ کہہ دیجئے قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت جو ہے دراصل ہدایت وہی ہے. لیکن اگر آپ ان کے خواہشات کے پیچھے چلنے لگے، پیروی کرنے لگے، اللہ کی طرف سے آپ کا کوئی حامی و ناصر نہیں ہوگا. تو دنیا اہل اسلام کے کبھی موافق نہیں ہو سکتی. پورا کفر ایک طرف کھڑا ہو سکتا ہے اہل اسلام کو ستانے کے لیے، لیکن اللہ کا وعدہ آپ کے ساتھ ہے کہ ایمان پر اگر مضبوطی سے ثابت قدم رہو گے ہر آزمائش سے اللہ نکال دے گا. دنیا میں سربلندی تمہارا حصہ رہے گی، اور یہ تبھی ممکن ہے جب آپس میں دل جڑے رہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تحاسدوا، آپس میں ایک دوسرے سے حسد مت کرو. ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض اور دشمنی مت رکھو. ولا تدابروا، ایک دوسرے کو پیٹھ دکھا کر مت جاؤ. ولا تناجشوا، بازاروں سے آگے بڑھ کر کے تاجروں سے پہلے تجارت مت کر لو کہ دوسرے لوگ محروم رہیں. بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. اور آپ نے فرمایا تھا التقوی ها هنا، اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی دل میں ہوتا ہے، یہاں سے، زبان سے بتانے سے نہیں. کوئی کتنا بھی متقی بنے، صورت سے کتنا متقی اپنے کو ظاہر کرے، اصل تقوی اللہ کی پرہیزگاری، سیرت کی پرہیزگاری ہے. کتنے لوگ ہیں جو بظاہر بہت عام سے بندے لگتے ہیں لیکن ان کے دلوں کا حال اللہ تبارک تعالی جانتا ہے. وہ بہت سے بہت اچھا ظاہر رکھنے والوں سے زیادہ اللہ سے پرہیزگاری اختیار کرنے والے ہوتے ہیں. تو اپنے بھائیوں کی خیر خواہی جب چاہیں گے، دل جڑا رہے گا تو ترقی ہوگی معاشرے کی. ورنہ اگر ایک دوسرے کے حسد رکھیں گے اور بغض رکھیں گے تو حسد اور بغض جنت کے دروازوں کو بند کرنے والے بہت سے اعمال کا مرتکب کرتے ہیں، کبیرہ گناہوں کے مرتکب کرتے ہیں. جب آپ حسد رکھو گے تو تجسس میں پڑو گے، ایک دوسرے کی ٹوہ میں لگو گے،
جس سے اللہ تبارک تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. اور جب ٹوہ میں لگو گے تو دوسرے کی غیبت کرنے کی طبیعت چاہے گی، پھر غیبت پر آمادہ ہوگے، جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑی بدترین مثال سے ثابت کیا ہے. اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. ایمان ہے ذرہ برابر بھی دل میں اس عمل کو پسند نہیں کر سکتے. تصور کیجئے، سرسری ترجمے مت سنیے. ماں جائی بھائی، حقیقی بھائی آپ کے سامنے اس کی میت رکھی ہے، کیا گوارا ہوگا کہ اس کے گوشت کو نوچ کر کے کھاؤ؟ گوارا ہوگا اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو نوچ کر کے کھاؤ؟ اللہ تبارک تعالیٰ غیبت کی یہی مثال دے رہا ہے. اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. تم لوگ اس کو ضرور ناپسند کرو گے. ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں. پہلی فرصت میسر آنے کے وقت ہمارا پہلا کام ہوتا ہے اپنے سگے بھائی کی غیبت دوسروں سے کر. گویا آپ نے اپنی کمزوریاں دوسروں کو خود جتلا دی کہ ہم آپس میں متحد نہیں ہیں، آپ جب چاہو ہمیں جیسے چاہو پامال کر سکتے ہو، برباد کر سکتے ہو. ہم بے حد کمزور ہیں، آپس میں منتشر ہیں. مجھے یاد آتا ہے عربوں میں سے ایک بہت دانا، بہت ہوشیار شخص تھے. اپنے بیٹوں کو میل محبت سے رہنے کے لیے انہوں نے ایک مثال دی. کچھ پتلی پتلی ٹہنیاں لائے، بیٹوں کو دیا، کہا توڑو. سب نے چٹ چٹ توڑ کر دکھلا دی. کہا کہ جب اکیلے 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 سب اپنی اپنی دنیا میں مگن رہو گے تو تمہارا یہی حال رہے گا. پھر ویسے ہی کچھ ٹہنیوں کو اکٹھے باندھ کر کے لٹھا بنا دیا، کہا توڑو. کوئی نہیں توڑ پایا. تو کہا کہ یہ اجتماعیت کی طاقت، اگر اس کو اپنا کے رکھو گے تو دنیا تمہارے سامنے قریب آنے سے ڈرے گی. آج اسی اجتماعیت کی ضرورت ہے، اور یہ تب ممکن ہے جب دل جڑے رہیں. اور دل جڑے رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ان دونوں بری خصلتوں کو چھوڑ دیں. حسد کرنا چھوڑ دیں، حاصل کچھ نہیں ہوتا. اور دوسرے سے بغض رکھنا چھوڑ دیں، کیونکہ بغض رکھنے کے نتیجے میں بھی آدمی خود کو جلاتا ہے. اور اب اگر آپ دوسرے سے بغض رکھیں گے تو نتیجے میں آپ کو بغض ملے گا. اگر آپ کسی کو ناپسند کرتے ہیں تو نتیجے میں آپ کو ناپسندیدگی ملے گی. اللہ کے بندوں کو محبت سے دیکھیے، ان کے کام آنے والی طبیعت بنائیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو جائے گا، آپ کے بگڑے اعمال سدھر جائیں گے. اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو، تمام مسلمانوں کو اخوت اور بھائی چارگی کے ساتھ، میل اور ملاپ کے ساتھ، اور ایک دوسرے کو بھلائی کی طرف راغب کرنے والا، دین کی طرف مائل کرنے والا بنا کر کے دنیا میں رکھے. جب تک اس جہان فانی میں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر قائم و دائم رکھے. اور جب یہاں سے جانے کا وقت آئے تو کلمہ اسلام پر ہمارا خاتمہ ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم